نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والو تم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا اور تم انہیں انظرنا کہو، واسمعوا اور یہ کہو کہ آپ سنیں، وللکافرین عذاب علیم کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، مشرک اور کافر اہل کتاب جو ہیں وہ صرف یہی چاہتے ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جس کے لیے چاہتا ہے خاص کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا ومثلها، ہم جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ کو خبر نہیں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حمایتی ہے اور نہ مدد کرنے والا۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے۔ ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، جو ایمان کے بدلے میں کفر کو لیتا ہے یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ود کثیر من اہل الکتاب لیردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اہل کتاب میں سے اکثریت اس بات کو پسند کرتی ہے کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں۔ حسدا من عند انفسہم، اس حسد کی بنیاد پہ جو ان کے اندر ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو چکا۔ فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، ان سے درگزر کرو اور ان کا خیال چھوڑو یقیناً جب تک کہ اللہ کا امر نہ آ جائے اس کے متعلق۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھتے رہو زکوٰۃ دیتے رہو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو تم نے اپنی جانوں کے لیے بھیجا ہے اسے اللہ کے ہاں بہت بہتر پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، یہودی کہتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ جنت میں داخل صرف یہودی ہوں گے یا عیسائی۔ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزوئیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ فرما دیں تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ بلا، جی ہاں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کا اجر اس کے رب کے ہاں موجود ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ حضرات گرامی، اس رکوع مبارک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ تم نے ایسی کوئی بات نہیں کرنی جس کے کئی معنی نکلتے ہوں، اس میں اہانت کا معنی بھی نکلتا ہو اور ایک سیدھا سیدھا معنی بھی نکلتا ہو۔ تم نے رائنا نہیں کہنا، رائنا کا معنی ہماری رعایت کریں، اور جو یہودی تھے یہ زبان کو مروڑ کے اسے رائنا کہتے تھے، اے ہمارے چرواہے، یا ان کے ہاں رائنا کا معنی تھا احمق، پاگل، استغفر اللہ العظیم۔ تو مسلمان بھی صحیح ہونے کی بنیاد پہ حضور کو رائنا کہنے لگے کہ ہماری رعایت فرمائیں،
اللہ تو دلوں کے حالات سے واقف ہے، اللہ کو پتہ تھا یہ کیا بکتے ہیں یہودی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روکتے ہوئے کہا تم نے یہ کہنا ہے انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا، ہماری سنیے، تم نے رائنا نہیں کہنا یہودیوں کی طرح۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کافروں کے لیے دردناک سزا ہے، جو نبی کا مذاق اڑاتا ہے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا تو اور کیا کہا جائے گا؟ وہ کافر ہے، بدترین کافر ہے جو اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتا ہے۔ فرمایا کہ کافر لوگ اور مشرک لوگ تو صرف یہی چاہتے ہیں کہ جو تم پر بھلائی اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے وہ تم پر نہ اترتی۔ یہودی چاہتے ہیں کہ آخری نبی ہم میں سے ہوتا، اور مشرک کہتے ہیں کہ آخری نبی ہم میں سے ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت جس کے لیے چاہتے ہیں خاص کرتے ہیں۔ اللہ بڑے فضل والے ہیں، انہوں نے ان کی اکثریت کو تھوڑی دیکھنا ہے کہ ان کے پاس مال زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، افرادی قوت زیادہ ہے، اس لیے نبی انہی میں سے کر دیا جائے۔ یہ کوئی جمہوریت کا غلط اصول تھوڑی ہے کہ 10 کنجر ایک طرف ہو جائیں اور 9 شریف ایک طرف ہو جائیں تو شریف ہار جائیں گے، کنجر جیت جائیں گے، تو کنجروں میں سے وہ وزیر اعلیٰ بھی بن جائے گا، وزیر اعظم بھی بن جائے گا، ملک کا صدر بھی بن جائے گا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے نبوت، یہ تو اپنے منتخب بندے جن کو اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے ان کو دی جاتی ہے، اس لیے تمہاری خواہشات پہ تمہیں نہیں دی جا سکتی کہ مشرک کہتے ہیں آخری نبی ہم میں سے ہوتا تو پھر ہم مانتے، یہودی کہتے ہیں کہ آخری نبی ہم میں سے ہوتا تو ہم مانتے۔ تمہاری کتابوں میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ نبوت کس کو ملنی ہے، کون اللہ کا آخری نبی ہوگا، اس کی عادات لکھی ہیں، اس کے سارے جو ہے اپنا چہرے کے خد و خال لکھے ہیں کہ اس طرح کا آخری نبی ہوگا۔ تو میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جس کے لیے چاہتے ہیں خاص کرتے ہیں، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہودی اعتراض کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو پھر اس کی کبھی آیات منسوخ ہوتی ہیں، کبھی اس کی جگہ اور آ جاتی ہے، کبھی اور آ جاتی ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، ورنہ یہ اللہ تو ایک ہی بات کرتا ہے، اللہ تو ایک ہی بات کرتا ہے، اس کی جگہ ایسے تھوڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جو حاکم ہوتا ہے نا وہ حالات کے تحت اپنا حکم جاری کرتا ہے، کبھی وہ ایک چیز جاری کرتا ہے، کبھی تبدیل کرتا ہے، کبھی اس سے بہتر اچھے احکامات کو لے کے آتا ہے۔ تو اللہ حاکم ہے، اللہ جب چاہتے ہیں کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی لے آتے ہیں، تو اس جیسا امر جو ہے یہ اللہ کے اس کلام کے کلام الہی ہونے کی تردید نہیں کرتا۔ تمہارے اس سوال کا جواب یہ ہے اللہ حاکم ہے اور حالات کے تحت اپنے احکامات بدلتے رہتے ہیں۔ تو جب بدلتی دنیا میں حاکم اپنے حکموں کو حالات کی نزاکت کے حوالے سے بدلتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہارے اوپر یہ تمہارے لیے قرآن اتارا ہے، تمہارے حالات کو سامنے رکھ کے ایک وقت ایک حکم دے دیا، جب اس سے اچھے تمہارے حالات ہو گئے تو اور دے دیے، کبھی اس کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں۔ میں جان لو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے؟ جب بادشاہ وہ ہے تو پھر حکم بھی وہی بدلے گا اور اس کی جگہ اچھا لائے گا یا اس کی جگہ اس جیسا لائے گا۔ فرمایا کہ تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے نہ مددگار ہے۔ تم ایسے نہ کرو جیسے یہودیوں نے اپنے نبی کو مختلف سوالوں میں الجھائے رکھا، تم ان کے پیچھے لگ کے مسلمانوں مصطفیٰ کریم سے بے تکے سوال نہ کرو، بے تکے سوال نہ کرو۔ فرمایا ان بدبختوں نے تو ان سوالات کے حوالے سے ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کر لیا اور دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ اور اہل کتاب یہ ان کی اکثریت یہ چاہتی ہے کاش کہ تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ مرتد ہو جاؤ، حضور کو چھوڑ دو۔ تو فرمایا کہ یہ اس بنیاد پہ ہے کہ حسدم من عند انفسہم، ان کے دلوں میں تمہارا بغض بھرا ہوا ہے، تمہارا بغض بھرا ہوا ہے جی، اور بغض اور حسد رکھتے ہیں اس کے بعد بھی من بعد ما تبین لہم الحق، کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے، انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو ماننے والے ہیں یہ آخری امت ہیں اور جس کو مان رہے ہیں وہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ فرمایا کہ فاعفوا واصفحوا، مصطفیٰ کریم ان سے درگزر کریں، واصفحوا ان کا خیال چھوڑیں،
حتیٰ یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے، ان کے بارے میں اللہ کا امر آ جائے۔ چنانچہ پھر اللہ کا امر آیا اور ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ ان کو کس سے نکال دیا گیا؟ مدینے سے نکال دیا گیا ان کو۔ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو مدینے کے جزیرے سے، عرب کے جزیرے سے نکال دو، یہ یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں پھر ان کو جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا۔ اور اب ماشاءاللہ ہمارے جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، جمہوری لیڈر آ گئے ہیں۔ اب انہوں نے جو بائیڈن کے لیے اسرائیل سے ریاض تک کی فضائی راستہ دے دیا۔ جو بائیڈن یہودی ہونے کے باوجود سعودیہ کے اس حصے سے گزرا ہے جو حصہ حرم میں آتا ہے، اور ریاض تک گیا ہے، وہ تل ابیب سے لے کر ریاض تک گیا ہے، اور بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنی فضا کو انٹرنیشنل کے حوالے سے جو بائیڈن کی محبت میں اس کو آج کھول دیا۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ ورنہ آج بھی ان کے پاسپورٹ علیحدہ ہیں، مسلمانوں کے علیحدہ ہیں، اور حرم مکہ میں اور حرم مدینہ میں ان کافروں کا آج بھی داخلہ بند ہے۔ باہر راستوں پہ لکھا ہوا ہے لا يدخل الکافر فی حدود مکہ مکرمہ لا يدخل الکافر فی حدود مدینۃ المنورہ، کہ کافر جو ہے وہ مکے کی حدود میں یا مدینے کی حرم کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینے کی پہاڑیوں پر ایسے فرشتے مقرر کر دیے ہیں کہ یہاں پر دجال بھی نہیں آ سکے گا، مکے اور مدینے میں دجال بھی نہیں آ سکے گا۔ اگر دنیا کے لوگ روکنے والے نہ رہیں گے تو اللہ کی فوج ملائکہ اس کا راستہ روکیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ ایک یہودی سارا کچھ کر کے پاسپورٹ میں مسلمان لکھ کے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مدینہ منورہ آیا کچھ سال پہلے، تو جب وہ حرم مکہ میں مسجد نبوی میں داخل ہونے لگا، تھا یہودی، نام مسلمانوں کا، پاسپورٹ مسلمان، ہاں جی آ گیا، مدینے میں بھی آ گیا۔ جب اس خاص حرم میں جسے حرم نبوی کہتے ہیں اس میں داخل ہوا تو مدینے کی بلیوں نے اس پہ حملہ کر دیا، مدینے کی۔ اور عجیب بات تھی کہ جب باہر جاتا حرم سے کچھ نہیں کہتی، بلیاں خاموش ہو کے بیٹھ جاتی، اور جب حرم کے اندر آنے کی کوشش کرتا اس کے اوپر حملہ کرتی اور زخمی کر دیا اسے۔ تو سعودیہ کے ہاسپٹل میں اسے مدینہ شریف کے داخل کیا گیا۔ جب وہ ٹھیک ہوا تھوڑا سا، اسے پوچھا یار کیا معاملہ ہے، تو وہ بیڈ پہ پڑا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اتنا کہہ کے پھر وہ حرم نبوی میں آیا۔ جب آیا ہے تو پھر وہی بلیاں اس کے پاؤں چاٹ رہی تھی، پھر وہی بلیاں اس کی کیا کر رہی تھی، جو اس پہ حملہ کرنے والی تھی وہی بلیاں اس کے پاؤں چاٹ رہی تھی۔ ان حکمرانوں نے کہا بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں پہلے سارا ڈرامہ کر کے تمہارے قانون کو بھی پامال کر کے مدینے تک پہنچ گیا، تو اللہ کے نبی نے یہ کہا، میں نے تو کہا دیکھو جب میں کافر ہوا تو داخل ہو ہی نہیں سکوں گا، تو میں جب داخلے کی میں نے کوشش کی تو مجھ پر خدائی فورس نے حملہ کر دیا، اور جب میں سچے دل سے ایمان لایا اور میں نے کلمہ پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر جو ہے یہی بلیاں تھیں اور یہی میرے پاؤں چاٹ رہی تھی۔ اس لیے جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کا تعلق دل سے ہے، الفاظ سے نہیں ہے۔ الفاظ تو دل کی ترجمانی کرتے ہیں، جس کے دل میں محبت ہوگی الفاظ بھی اسی کے ہی معتبر ہوں گے، جس کے دل میں محبت نہیں پائی جاتی ایمان و اعتقاد کے حوالے سے اس کے الفاظ بھی معتبر نہیں ہوں گے۔ اب کافر ہے وہ حضور کی محبت میں نعتیں پڑھ رہا ہے تو ہم اس کی نعت کا کیا کریں؟ اس کی نعت کا ہم کیا کریں؟ مسلمان بتاؤ نا کیا کریں اس کی نعت کا؟ اصل نعت تو وہ ہے جو دل سے حضور کی محبت ہو پھر پڑھی جائے،
حضور کو مان کر پڑھی جائے، یہ ہوتی ہے نعت۔ یہ نہیں ہے کہ یہودی ہے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے نعتیں پڑھ رہا ہے، میں شاعر ہوں، میں جہاں اور لوگوں کی تعریف کر دیتا ہوں، مسلمانوں تمہارا دل جیتنے کے لیے میں تمہارے نبی کی تعریف کر دیتا ہوں۔ آج کل جو ہے وہ اس پہ میڈیا پہ ہندوؤں کا کلام آ رہا ہے، سکھوں کا آ رہا ہے۔ او ابے پاگل، لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں کہ اگر یہ نبی کی حقیقتاً تعریف کر رہا ہے تو تعریف کرنے کے بعد پھر یہ ہندو کیوں ہے؟ تعریف کرنے کے بعد یہ سکھ کیوں ہے؟ تعریف کرنے کے بعد یہ عیسائی کیسا ہے؟ تعریف کرنے کے بعد یہ یہودی کیوں ہے؟ جس نے نبی کو پہچان لیا، پھر کچھ کہا ہے اس نے حضور کے بارے میں، پھر وہ یہودی رہ نہیں سکتا، پہچاننے والا عیسائی ہندو سکھ رہ نہیں سکتا۔ وہ ہندو رہتے ہوئے اگر حضور کی تعریف کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کو چکمہ دے رہا ہے، مسلمانوں کو اپنا ہم نوا بنا رہا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس لیے فرمایا کہ ان کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ تمہیں راہ ہدایت سے ہٹا دے، ان کے دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے۔ محبوب ان کو چھوڑیے، درگزر کریں، ان کا خیال چھوڑیے۔ اللہ کا امر ہے، اللہ کے نبی نے سب کو نکال دیا۔ فرمایا نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی ہے اس کو آگے اکٹھا کرتے رہو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو ہم نیکی کرتے ہیں یہاں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں، تکبیر اولیٰ میں شامل ہوتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، اچھے اعمال جو بھی مسلمان کرتے ہیں، تجدوہ عند اللہ من خیر تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں اس کو بہت اچھی حالت میں پائیں گے، بہت اچھی حالت۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کو کہا جائے گا کہ تم اتنے اس کے عمرے کا ثواب ہے، اتنے حجوں کا ثواب ہے، اتنی خیرات کا ثواب ہے، تو نامہ اعمال پڑھ کے کیا کرنا، ساری زندگی ایک بھی حج نہیں میں نے کیے، ساری زندگی ایک بھی عمرہ نہیں کیا، ساری زندگی اپنے آپ میں لگا رہا اور مجھ سے تو کبھی خیرات کے حالات ہی نہیں بنے۔ اللہ اکبر، تو میرے یہ حج کہاں سے آ گئے، میرے یہ عمرے کہاں سے آ گئے، میرا یہ خرچ کرنا کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیری ترغیب پر اتنے لوگوں نے عمرے کیے، تو نے ان کو میرے گھر کی ترغیب دی عمرے کی، تو تیرے ترغیب دینے کی وجہ سے وہ عمرے پہ گئے، تجھے ثواب پہلے دیا گیا، انہیں بعد میں دیا گیا۔ اتنے لوگوں نے تیری ترغیب پر حج کیا، ان کو ثواب بعد میں دیا گیا، حج کے ادا کرنے کا ثواب تجھے پہلے ملا۔ اتنے لوگوں نے تیری ترغیب پر خرچ کیا، دیکھو نا، اب آپ کسی کو کہنے یار سیلاب زدگان کی مدد کرو، آپ میں خود دینے کے اگر حالات نہیں ہیں، آپ کی زبان کے تو یہ حالات ہے نا کہ آپ اپیل کر دیں کہ یار ہمارے مسلمان بھائیوں پہ آفت آئی ہوئی ہے، خدا کے لیے ان کی مدد کرو، ان کی جان بھی بچاؤ، ان کا ایمان بھی بچاؤ۔ کتنی انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو ان کا ایمان برباد کر رہی ہیں، آٹے کے تھیلے پہ، دالوں کے اوپر، راشن کے اوپر ان کا ایمان برباد کر رہی ہیں، اور انہیں کہہ رہی ہیں کہ تم عیسائی یا یہودی ہو جاؤ تو ویزے بھی لو اور اچھے حالات میں بھی آ جاؤ، مسلمان ہوتے ہوئے تو تمہارے یہی حالات رہیں گے، نہ تمہیں حکومت پوچھے گی، نہ تمہیں تمہارے جیسے کلمہ پڑھنے والے پوچھیں گے، تو اس لیے جو ہے وہ تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ تو حضور نے فرمایا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، بندہ غربت کی وجہ سے کافر بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ کافر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو کفر سے بھی بچانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو تم اپنے لیے آگے بھیجتے ہو نا، اسے اللہ کے ہاں بہت بہتر پاؤ گے۔ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو نمایا کہ یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے سوا جنت میں داخل کوئی نہیں ہوگا۔ جنت میں داخلے کا ٹکٹ یہودی ہونا ہے یا عیسائی ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ دل کا امانی جو ہم، یہ ان کی آرزو ہے، یہ لاد مسلمانوں کے ہیں۔ اب صرف اہل حدیث ہی جنت جان گے، صرف دیوبند جان گے، صرف بریلوی جان گے، صرف شیعہ ہی جان گے۔
استغفر اللہ۔ اور یہ کیا آرزویں ہیں؟ وہی جائے گا جو قرآن پر عمل کرنے والا، سنت پہ چلنے والا، نبی اور نبی کی جماعت کے ساتھ تعلق رکھ کے چلنے والا ہے، وہ جنتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے کلیئر کٹ کر کہہ دیا ہے 72 فرقے ہیں، ان میں سے ایک جنتی ہے۔ میری امت کے 72 فرقوں میں ایک جنتی ہے۔ یا رسول اللہ جنتی کون ہے؟ فرمایا کہ جو میرے لائے ہوئے قرآن پر اور جس پہ میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو طریقہ ہے جو اس پہ چلنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ اب دیکھ لو خود دیکھ لو کتنی بدعتیں ہیں جو ہم نے دین میں شامل کر دی ہیں، کیا تماشا بنایا ہوا ہے ہم نے۔ ہمارے ہاں تو جانور بھی معبود کا درجہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا گھوڑا لے لیں اور ربیع الاول کے اونٹ لے لیں، ہم نے تو جانوروں کو بھی معبود کا درجہ دیا ہوا ہے۔ خواہشات ہیں ان کی، قرآن کیا کہتا ہے؟ تلک امانیہم، ان کی خواہشات ہیں۔ اصل دین کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ چلنا اور قرآن کریم کے احکامات کو ماننا۔ وہ دیوبندی چل رہے ہیں تو دیوبندی جنتی ہو گئے، اہل حدیث چل رہے ہیں تو وہ ہو گئے، بریلوی ہوتے وہ ہو گئے، لیکن ہر ایک کو پتہ ہے کون کہاں سے کتنا قرآن و سنت سے ہٹا ہوا ہے، ہر ایک کو، بولو نا، ہر ایک کو پتہ ہے۔ ہماری خواہشات ہیں یہ۔ تو میں کہ لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہو، اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کے۔ ہاں، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر لیا، اللہ اکبر۔ اب جو سجدے غیر کے کرتا ہے اس کا چہرہ اللہ کے تابع ہے، جو رکوع غیر کے کرتا ہے اس کا چہرہ اللہ کے تابع ہے، جو منتیں غیروں سے مانگتا ہے اس کا چہرہ اللہ کے تابع ہے، اور جو چڑھاوے غیروں کے چڑھاتا ہے وہ اللہ کے تابع ہے، اور جو اپنے بیٹے بیٹیاں دینے والا زندہ یا مردہ کو مانگتا ہے اس کا چہرہ اللہ کے تابع ہے۔ قطر نہیں۔ جس کی زندگی میں شرک ہے وہ بھی اللہ کے تابع نہیں چل رہا، اور جس کی زندگی میں بدعت ہے وہ بھی رسول اللہ کی سنت پہ نہیں چل رہا۔ تو یہاں سے سوچو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت میں کون جائے گا؟ بالا، ہاں، جنت میں وہ جائے گا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا، وہ محسن، اور وہ نیک کام کرنے والا ہے، شرک سے بچنے والا، بدعت سے بچنے والا ہے۔ فلہ اجرہ عند ربی، اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ تو بس بھئی دعا یہ کریں کہ اللہ ہمارے ایمان کو ایسی سلامتی دے کہ ہم اپنے ایمان کو شرک و بدعت سے بچا کر قبر تک جانے والے بن جائیں۔ توفیق عمل اللہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔